پچھلے 2 جمعوں سے اس آیت کریمہ کی تفصیل بیان ہو رہی تھی۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تعریف فرمائی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے ان کا بتایا ہے، یعنی یہ کتاب متقین کے لیے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہے۔ پھر متقیوں کی نشانیاں بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ۔ تو ایمان بالغیب تک کی گفتگو پچھلے جمعے میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی نشانیاں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت، اور اس آیت میں پہلی نشانی ایمان کی ہے اور اس کے بعد پھر عمل کی ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا کوئی عمل صالح قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد پھر عمل صالح ہے۔ بغیر ایمان کے عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساری زندگی کوئی شخص نیک کام کرتا رہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے تو یہ نیک کام اس کو نفع نہیں دیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، تو اس لیے وہ جو دنیا میں وہ محنت کرے گا، نیک کام کرے گا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دے گا۔ قیامت کے دن اس کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، اللہ پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو وہاں بدلہ ملے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اس کے بعد پھر عمل صالح ہے، یعنی نیک عمل ہے۔ اور اعمال میں سب سے پہلے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کم و بیش 700 بار نماز کا حکم دیا۔ یہ ایسا فرض ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یعنی بیمار ہے جب بھی نماز پڑھنی ہے، تندرست ہے جب بھی نماز پڑھنی ہے، سفر میں ہے جب بھی نماز پڑھنی ہے، حضر میں ہے جب بھی نماز پڑھنی ہے۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوات ہوتی تھی، کفار کا حملہ ہوتا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت یہ معمول تھا کہ کچھ لوگ نماز ادا کرتے تھے، پھر کچھ لڑتے تھے، پھر وہ آگے جاتے تھے اور یہ لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ اس حالت میں کہ دشمن سر پر ہے، سر کو قلم کیے جانے کا خوف ہے، شہادت کا خوف ہے، دشمن سر پر ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہم اپنی نمازوں پر توجہ دیں کہ ہماری کیا، ہم نماز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا محرم کا مہینہ آئے گا، ہر خطیب، ہر وائد اس واقعے کو بیان کرے گا۔ سب عوام، سب نے سنا ہے، ہم بچپن سے اس واقعے کو سنتے آئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جان قربان کی، وہ کس حالت میں قربان کی؟ نماز کی حالت میں قربان کی۔ ان کی جو اولاد ان کے ساتھ تھی، گھر والے ان کے ساتھ تھے، ان سے کوئی چیز دشمنوں سے نہیں مانگی کہ مجھے یہ دے دو، یا مجھے یہ دے دو، یا مجھے یہ دے دو۔ صرف ایک سوال کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ کتنی نماز کی اہمیت ہے، اور ہم نے کیا، ہمارے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے، تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اذان دی کسی صحابی نے، آپ نے جماعت کروائی، ایک صحابی بیٹھے رہے، آپ نے سلام کرنے کے بعد اس سے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نماز کو گھر سے پڑھ کے آیا تھا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، اس سے کہا تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ کتنی اہم عبادت ہے، کتنی قیمتی عبادت ہے۔ کیوں؟ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں معراج وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یعنی مومن جب چاہے، جب اللہ سے ملنا چاہے تو وہ نماز میں کھڑا ہو جائے، یہ اس کی اللہ سے ملاقات ہے، یہ اس کی اللہ سے ملاقات ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہے، ہمیں پریشانیاں ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ 5 وقت مؤذن بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کا اگلا جملہ کہتا ہے حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ۔ ہم بھلائی کی طرف نہیں آتے، پھر جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس۔ یہ تو ایسا رستہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ ڈائریکٹ کنیکشن دیا ہے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی سب سے پہلے مسجد میں نماز کے لیے، بس سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ جہاں کوئی مشکل پیش آئی وہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک صحابی نے کہیں جانا تھا تو کسی کھچر والے سے کھچر اٹھا لیے کہ سفر کے بعد واپس جو معاوضہ بھرتے ہو گیا۔ اب وہ کھچر والا کہنے لگا کہ یہاں سے نہیں جاؤ، جو معروف رستہ تھا اس نے کہا اس رستے سے نہیں جاؤ، یہ رستہ شارٹ ہے، شارٹ کٹ سے چلے جاؤ۔ وہ سادہ آدمی تھے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب اس شارٹ کٹ رستے سے آگے چلتے رہے، دیکھا ایک جگہ انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں، اس کو کہنے لگے تم مجھے کہاں لے آئے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو ڈاکو ہوں، میں تو اسی طرح لوگوں کو گھیر ڈال کے اس رستے سے لے آتا ہوں اور یہاں لا کے ان کو مار کے اور ان کا سامان لے لیتا ہوں۔ یہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا کرو، مجھے مارنے سے پہلے مجھے تھوڑی مہلت دو، میں نماز پڑھوں۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پہ ایک شخص سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ تیزی سے آیا اور اس نے اس ڈاکو کا یوں گلا کاٹا۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو روکا، اس سے کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آسمانوں کا فرشتہ ہوں، جب تم نے اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مجھے حکم دیا جاؤ اس کو ختم کر دو۔ یہ واقعات جو ہیں یہ صحابہ کرام کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ آج بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو فرشتے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن آج بھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ صحابی واپس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ آج بھی اللہ سے مدد ہو، آج بھی دل میں اللہ پہ ایمان ہو، یقین ہو، بندہ نماز میں کھڑا ہو، پھر دیکھو کیسے فیصلہ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، یہاں پہ ہمارے کچھ خاندانی مسائل ہو گئے، کچھ زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ، تو بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بھائی سے کہا کہ آپ جاؤ مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھو، پھر دیکھو کیسے کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے۔ جب وہ بھاگ نکلے تو ہمارا تایا نے تو روک لیا کہ نہیں نفل نہیں پڑھنا،
کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں دبا سکتا، انسان کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ جب پریشانی ہو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ اللہ پاک میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ پاک اگر حوادث زمانہ کے تیر ہوں اور آپ کی ذات تیر انداز ہو تو بندہ کدھر جائے؟ حوادث زمانہ کے تیر ہوں اور آپ کی ذات تیر انداز ہو تو بندہ کدھر جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تیر انداز کے قدموں میں۔ جب بندہ تیر انداز کے قدموں میں چلا جائے گا پھر اس کو تیر نہیں لگیں گے، تو جب اس کو کوئی اللہ کی طرف سے دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے، فوراً سجدے میں گر جائے یا اللہ میں آپ کے قدموں میں گر گیا، بس آپ مجھے معاف کر دیں، یہ اگر میرے کسی گناہ کی سزا ہے آپ اس گناہ کو معاف کر دیں، یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے آپ اس آزمائش کو مجھ سے دور کر دیں، آپ اس آزمائش کے بغیر میرے درجات کو بلند کر دیں۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا حضرت مجھے بڑے مسئلوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے بڑے مسئلے ہیں، اور میں ایک بڑے بزرگ کے پاس بھی گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میاں چکی تو پیسنی پڑے گی، تو کچھ پانا ہے تو چکی تو پیسنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ میاں اللہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے بغیر چکی پیسے بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ ہم چکی پیسیں گے تو رزق ملے گا، اللہ پاک کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے کہ ہم چکی پیسیں گے تو رزق ملے گا۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا آسمان سے رزق برسایا۔ اللہ والے تو دور کی بات، جب بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر